بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جامعہ زرعیہ ملتان کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر رب نواز کوثر، سبجیکٹ ایکسپرٹ، فیکلٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز، کسان بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا آج کا موضوع جو مجھے دیا گیا ہے، کہا گیا مجھے جس پہ بات کرنے کو، وہ یہ ہے کہ آنے والے موسم میں ہم اپنے جانوروں کی بہتر نگہداشت، حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ابھی جو موسم چل رہا ہے، یہ ستمبر اکتوبر کے مہینے ہیں، ان 2 مہینوں میں خاص طور پہ جانور کو جلدی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، جن میں خارش، جوئیں اور چچڑیاں ہوتی ہیں۔ یہ جانور کی جلد کو نقصان پہنچاتی ہیں اور فارمر کے لیے معاشی نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ ان سے بچاؤ کے لیے 2-3 طریقہ کار ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس جگہ پہ ہم جانور باندھتے ہیں، چاہے وہ شیڈ ہے یا کھلی جگہ ہے، اس جگہ پہ نیچے ہر 2-3 دن کے بعد ان 2 مہینوں میں خاص طور پہ چونے کی ڈسٹنگ کر دیا کریں۔ چونا پسا ہوا ہونا چاہیے، اس میں پتھر کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ کسان بھائی اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں گے۔ اس کے بعد جسمانی تدارک، جہاں تک ہے ان چیزوں سے بچانے کا جانور کو تعلق ہے، تو اس کے لیے 2-3 چیزیں ہیں جو بازار میں اویلیبل ہیں۔ سب سے پہلے ٹرائی کلوروفان پاؤڈر ہے، اس کا 1.5% سلوشن بنا کے 1.5% یعنی کہ سلوشن بنا کے جانور کو اس سے نہلایا جائے۔ اس سے جانور کے جسم پہ جو جوئیں، چچڑیاں یا خارش کے جو جراثیم ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور 15 دن بعد اس کو دہرا دیا جائے۔ اس کے علاوہ آئیور میکٹن انجیکشن اویلیبل ہے مارکیٹ میں، وہ بھی لگایا جا سکتا ہے اس مسئلے کے تدارک کے لیے۔ اس کے علاوہ شدید سردیوں کے موسم میں بڑے جانوروں میں منہ کھر یا فٹ اینڈ ماؤتھ کی بیماری، جو کہ وائرل بیماری ہے، متعدی بیماری ہے، ایک جانور سے دوسرے جانور کو ٹرانسمٹ ہوتی ہے، وہ اپنی شدت کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے۔ تو اس میں خاص طور پہ یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے، اس کا وائرس یہ کلوز کانٹیکٹ کے ذریعے پھیلتا ہے، استعمال شدہ برتنوں کے ذریعے پھیلتا ہے، اور جو بندہ اٹینڈنٹ ہوتا ہے، جو جانوروں میں گھاس وغیرہ ڈال رہا ہوتا ہے، اگر وہ صحت مند جانوروں میں چلا جائے گا تو اس کے ذریعے بھی یہ بیماری پھیلنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ وائرس ہوا کے ذریعے بھی ٹریول کرتا ہے اور ایک جانور سے دوسرے جانور کو لگ سکتا ہے۔ اس لیے ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بیماری سے بچاؤ کی تدابیر کرنی چاہیے۔ جہاں تک اس بیماری کا تعلق ہے تو یہ جیسا میں نے گزارش کی کہ یہ ایک وائرل بیماری ہے، اور اس وائرس کی 7 سب ٹائپس ہیں، جن میں سے 4 A, B, O اور C ایشیا 1، یہ 4 قسمیں پاکستان میں پائی جاتی ہیں، جبکہ باقی 3 قسمیں SAT1، SAT2 اور SAT3 وہ پاکستان میں نہیں ہوتی ہیں۔ اس کی جہاں تک علامات کا تعلق ہے تو جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، منہ اور کھر، اس سے منہ اور کھر متاثر ہوتے ہیں۔ بعض حالتوں میں صرف منہ متاثر ہوتا ہے، بعض حالتوں میں صرف کھر متاثر ہوتے ہیں، اور بعض حالتوں میں دونوں حصے متاثر ہوتے ہیں۔ اگر منہ متاثر ہوگا تو منہ کے اندرونی حصوں پہ سارے اندرونی حصے میں بمِ زبان چھالے بن جائیں گے، چھالے پھٹ جائیں گے، پھر گلابی زخم بن جائیں گے، جانور کے لیے کھانا پینا مشکل ہو جائے گا۔ پھر اگر کھر متاثر ہوتے ہیں تو ٹانگ کی جو کھال ہے اس کے اور کھر کی ہڈی والے حصے کے درمیان جو حصہ ہے اس پہ چھالے بنیں گے، اور وہ بعد میں زخموں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں ٹیمپریچر جانور کا 107 ڈگری فارنہائٹ تک پہنچ سکتا ہے، اور اس لیے اسی کے ساتھ ہی جانور کی صحت بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور پیداوار بھی فوری طور پر، اگر جانور دودھ دے رہا ہے تو دودھ کی پیداوار فوری طور پہ کم ہو جائے گی، اور اگر جانور گوشت کے لیے پالا ہوا ہے ہم نے تو اس کا وزن انتہائی کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے ان زخموں کی خاص طور پہ، تو زخموں پہ مکھیاں بیٹھ کے زخموں میں کیڑے ڈال سکتی ہیں، جس کی وجہ سے زخم کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گے اور پھر ان کو سنبھالنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ لہذا زخموں کے ٹریٹمنٹ کے لیے پوٹاشیم پرمنگنیٹ کا منہ کے استعمال کے لیے 1% اور کھروں کے استعمال کے لیے 2% سلوشن بنا کے زخموں کو دھونا چاہیے، اور منہ میں گلیسرین لگانی چاہیے دھونے کے بعد، جبکہ کھروں میں گلیسرین لگانے کے علاوہ ٹرپنٹائن آئل خاص طور پہ زخموں پہ لگایا جائے۔ یہ ایک فلائی ریپیلنٹ ہے، اس سے مکھی دور رہے گی، اور جب مکھی زخم پہ نہیں بیٹھے گی تو لامحالہ انشاءاللہ اس میں کیڑے وغیرہ بھی نہیں پڑیں گے۔ جہاں تک اس کے کنٹرول کا تعلق ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر 6 مہینے بعد فٹ اینڈ ماؤتھ بیماری کی ویکسین باقاعدگی سے کروائی جائے، اور جب ویکسین کروائی جائے تو یہ بات مد نظر رہے کہ ویکسین والی وائل آئس باکس میں سے نکالی گئی ہے، اور آپ کے جانوروں کے لیے کم از کم اگر سرنج نہیں تو سوئی ضرور نہیں استعمال کرے جو بندہ ویکسین لگا رہا ہے۔ اس کے لیے آپ ایک اور کام کریں گے کہ وہ وائل ہوتی ہے 25 جانوروں کی ڈوز، آپ 25 جانور ایک جگہ پہ اکٹھے کر لیں گے،
اور فوری طور پہ اس کو آدھے گھنٹے کے اندر اندر اگر ہو تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ ویکسین کے ہم کو صحیح رزلٹ مل سکیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جامعہ زرعیہ میں ایک شفا خانہ حیوانات بھی قائم کر رکھا ہے۔ اگر آپ کا کوئی جانور ہو تو جامعہ زرعیہ کے سی بلاک میں بیمار جانور آپ چیک کروا سکتے ہیں اور اس کا علاج معالجہ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ایڈوائزری سروس کی ضرورت ہو تو وہ بھی جامعہ زرعیہ کے مختلف اساتذہ میرے سمیت حاضر ہیں آپ کو ایڈوائزری سروسز دینے کے لیے۔ آپ نے کوئی فارم بنانا ہے، کس قسم کا فارم ہو، کیسی جگہ پہ بنانا چاہیے، کیا میٹیریل اس میں استعمال کیے جائیں، اس بارے میں، جانوروں کی فیڈ کے بارے میں، جانوروں کی مینجمنٹ کے بارے میں اور جانوروں کی پروفیلیکسس معیار کے حوالے سے، یہ آپ ساری باتیں ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔